بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی آخری 3 آیات پر بات کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہے صرف تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ انٹائر قرآن کریم کا جو راز ہے وہ اس سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر پوشیدہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو راز ہے وہ اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس آیت کو اگر آپ 2 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کریں، پہلا سیگمنٹ ایاک نعبد، ہم جو ہے وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں دعا پڑھنے والا جو ہے وہ شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس جملے میں پڑھنے والا اپنی تمام طاقتوں کا انکاری ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد کا درخواست گزار ہے۔ اچھا، اسی طرح کی جو آیات ہیں، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنا، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی آیت نمبر 5، اس کے بعد ہم آیت نمبر 6 پہ جاتے ہیں۔ اہدینا الصراط والمستقیم، دیکھیں اہدی ہدایت دے، نا اہدینا الصراط، نا کا مطلب ہے ہمیں، صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، جیسے خط مستقیم سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جو ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بیسیکلی دعا ہے، مانگنے والا جو ہے، پڑھنے والا، وہ بیسیکلی دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ جو ہے ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیں۔ تو اسی طرح کی دعائیں جو ہے وہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور ان کی دعائیں چند جگہوں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سورہ قصص جو ہے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں ہر اس خیر کا محتاج ہوں جو آپ میری طرف بھیجیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87، یہاں پر جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لکھی ہوئی ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد انہوں نے پڑھی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا، اللہ کے سوا، لا الہ الا انت سبحانک، بے شک آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اس میں جو ہے وہ دعا بتائی ہوئی ہے جی، حضرت آدم علیہ السلام کی، جب آپ جنت سے یہاں پر آئے اور ایک غلطی کی تلافی کے لیے، معافی کے لیے آپ نے دعا پڑھی، تو وہ دعا جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ میاں میں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ رحم نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ مغفرت نہیں کریں گے، وترحمنا اور رحم نہیں کریں گے، لنکونن من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سورہ کاف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10، اصحاب کاف جو تھے انہوں نے ایک دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ میاں ہمیں اپنے پاس سے آپ رحمت عطا فرمائیں اور ہمارے کام جو ہیں ان میں جو ہے وہ راہیابی کو آسان کر دیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء جو ہے، وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جی، حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت صابر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بائبل نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے۔ ان پہ جب آزمائش آئی تو انہوں نے پھر یہ دعا کی، دعا کچھ اس طرح سے ہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میاں مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے اور آپ ہر رحم کرنے والے سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ قصص جو ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، جب آپ نے مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیا
اور اس کے بعد آپ گلٹ میں مبتلا ہو گئے تو وہاں آپ نے کچھ کلمات بولے، وہ یہاں پر ان کی دعا کے طور پہ سورہ قصص میں آیت نمبر 16 کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ میاں میں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کر لی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ معاف فرما دیں۔ اسی طرح سورہ انبیاء کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جی، 21 نمبر سورہ ہے، اور وہاں پر 89 نمبر جو ہے وہ آیت ہے۔ آیت دعا میں پڑھ دیتا ہوں، ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین، اللہ میاں مجھے تنہا مت چھوڑیے گا، بے شک آپ سب سے بہترین وارث ہیں۔ وارث اللہ کریم کا ایک اسما ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے جب پورا جہان، پورا عالم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آخری باقی بچنے والی ذات، ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والی ذات کو ہم وارث کہتے ہیں، تو یہ اللہ کریم کا نام ہے۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 ورس نمبر 80، آیت نمبر 80 کے اندر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی تھی جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ میاں آپ جہاں سے لے کر جائیں اچھی طرح لے کر جائیں، اور جہاں داخل کریں وہاں اچھے سے داخل کریں، اور مجھے اپنی جانب سے جو ہے وہ سلطان النصیرہ عطا کر دیں، بہترین مدد عطا کر دیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں سورہ قمر کے اندر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، آپ نے جب اپنی قوم سے بالکل ہی ساری امیدیں آپ کی ختم ہو گئیں تو پھر آپ نے وہاں پر ایک بد دعا ہے بیسیکلی، تو وہ اور بیسیکلی قوم کے لیے بد دعا ہے، لیکن جو ہے وہ ہے دعا بیسیکلی۔ تو آیت نمبر 10 ہے جی سورہ قمر، سورہ نمبر 54، اور دعا کچھ اس طرح سے ہے، ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ کریم میں مغلوب ہو چکا ہوں اور آپ اپنی مدد جو ہے وہ بھیج دیں۔ اور آپ 11 نمبر آیت میں، اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ ہم نے دروازے کھول دیے آسمانوں کے ایک زوردار می کے ساتھ، بارش کے ساتھ، تو ان پہ عذاب جو ہے وہ وارد ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ دعائیں قرآن کریم نے یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی ہوئی ہیں۔ اچھا خیر، ہدایت پہ بات کر رہے تھے ہم، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی ہدایت دے مالک۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات کی عطا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سورہ بلد، سورہ نمبر 90 اور آیت نمبر 10 میں آپ نے، اللہ کریم نے یہ فرمایا ہوا ہے، وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، تو ہم نے انہیں دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ سورہ نخل دیکھ لیں، سورہ نخل 16 نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس سورہ ہے، اور اس میں 121 نمبر آیت جو ہے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے، شاکرن لی ان اومہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو جو ہے وہ اللہ کریم کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اجتباہ، اور جو ہے انہیں چن لیا گیا، وہ ہداہ، اور ہم نے ان کو ہدایت عطا کر دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت، تو ہدایت اللہ کریم کی طرف سے۔ اسی طرح آپ اگلی آیت جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا یہاں پر جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جی، کہ اللہ میاں آپ ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھائیں جو آپ کے پسندیدہ رہے ہیں، جن پہ آپ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں سے بچائیں ان لوگوں کے رستے سے جن پر آپ نے غضب کیا ہے، مغضوب علیہم، جن پر آپ نے غضب اور غصہ کیا ہے، والضالین، اور ظالموں کے، یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ضالین کا مطلب ہوتا ہے جی بھٹکے ہوئے۔ تو خیر یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھیں، ہم ایک آیت اور جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی پہلی سورہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اٹ مینز آپ ہدایت پا چکے ہیں، تبھی آپ کو توفیق ملی ہے نماز کی، اور نماز میں کھڑے ہو کے پھر آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ بات کلیئر نہیں ہوتی ہے۔
تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ ہدایت کی استقامت مانگی جا رہی ہے، ہدایت پر ٹھہراؤ مانگا جا رہا ہے. جس طرح جو ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 8 کو اگر آپ دیکھیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ کریم ہمارے جو ہے وہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں. تو یہ بیسک نماز میں بھی ہم یہی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم جو آپ نے ہدایت دی ہے آپ اس پہ استقامت بھی دیجیے. تو ہم مطلب دیکھیں گے جی مغضوبی علیہم اور ولضالین کا. خیر اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی پھپھو اور کچھ لوگ قید ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی پھپھو نے آ کے کہا کہ مجھے آپ جانے دیں، میں ضعیف ہوں اور میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں، تو آپ مجھے اگر جانے دیں، میرا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہے اور جو میرے پوچھنے پیچھے آنے والے ہیں وہ بہت دور ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ مجھے جانے دیں. تو آپ نے جو ہے وہ ایک سواری دی اور آپ نے جانے دیا. اور ان کی پھپھو جو تھیں انہوں نے جا کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا. تو انہوں نے سن کے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے باپ سے بھی زیادہ سخی ہے، حاتم تائی سے بھی زیادہ سخی ہے. تو آپ جو ہے وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک 3 جملے فرمائے. آپ نے کہا عدی لا الہ الا اللہ کہنے سے تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اور کیا اللہ سے بھی بڑی کوئی ذات موجود ہے؟ یہ اتنے سادہ جملے تھے. حضرت عدی فرماتے ہیں کہ یہ جملے میرے دل میں اتر گئے اور میں ایمان لیا ہے فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے پھر فرمایا کہ مغضوبی علیہم جو ہے وہ یہود ہیں اور ولضالین کا مطلب جو ہے وہ عیسائی ہیں. اور یہاں سے جو ہے یہ مطالب ہمیں کلیئر ہو گئے. اس کے بعد سورہ ختم ہونے پر آمین پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اس کی میں آپ کو کچھ ویلیو بتا دوں. مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے آمین، اور دراز آواز میں پڑھتے تھے، یعنی بلند آواز میں پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھا کرتے تھے اور پہلی صف میں کھڑے لوگ اور آپ کے ارد گرد کھڑے لوگ اس کو بآسانی سن لیتے تھے، یعنی آپ بلند آواز میں پڑھتے تھے. اسی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ یہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں اتنی زور سے پڑھی جاتی تھی کہ پوری مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے. تو نماز میں پڑھنے پر زیادہ زور ہے، لیکن آپ ویسے بھی پڑھیں تو آمین پڑھنا ضروری ہے. جی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی زبردست اس کو سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام کے سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین اگر آپ پڑھیں اور وہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائے تو آپ کے اگلے سارے گناہ معاف. تو یہاں سے بھی ہمیں اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور قرآن کریم سے اگر آپ اس کی فضیلت لیں تو اس میں سورہ یونس ہے جی، اور اس سورہ نمبر 10 اور اس میں 88 نمبر آیت جو ہے اس کو سمجھنے میں بہت رول پلے کرے گی. آپ آیت کو ذرا دیکھیں. وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے. اب دعا کرنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا جو ساری بات جو ہے وہ 88 نمبر آیت میں لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور اس طرح اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے. اے ہمارے رب وہ تیری راہ سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے.
سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. تو دعا بیسیکلی کون کر رہے ہیں؟ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اور آپ 89 نمبر آیت میں اگر دیکھیں، قَالَ قَدْ اُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا، حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. تو دونوں نے تو بیسیکلی دعا ہی نہیں کی، دعا تو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو بیسیکلی جو ہے قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور بائبل میں بھی اس کو ایسے ہی لکھا گیا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے. اور آمین کہنے والا بھی دعا میں شامل ہو گیا، اور قرآن کریم اس کو جو ہے وہ تھوڑا الیبوریٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی. امید ہے آپ کو بہتر لگی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا، آپ کی زندگی میں امن رہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.